بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد مسلم اوسجا آپ کے سامنے حاضر ہوں. جیسا کہ گزشتہ روز میں نے کہا تھا کہ آپ کے بچوں کی روحانی تربیت کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو آج ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے. اور اس ضمن میں ہم سب سے پہلے گریڈ 6 کی جو بک ہے ترجمہ القرآن، اس کا آغاز کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کار خیر میں بہت دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں گے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. تو بلا تاخیر میں شروع کرتا ہوں. گریڈ 6 کا ترجمہ القرآن ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف صورتیں دی گئی ہیں اور ان کا سب سے پہلے پس منظر بیان کیا گیا اور اس کے بعد وہ صورت اور اس کا ترجمہ. تو ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ایک دن اس صورت کا پس منظر بیان کیا جائے گا اور اس کی وضاحت کی جائے گی، اور اگلے دن اس کی عربی اور ترجمہ پڑھایا جائے گا، بیان کیا جائے گا. تو میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے آداب کیا ہیں. پہلا پوائنٹ ہے، قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے. تمام لوگ، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ پاک صاف ہوں اور باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ان کہ جب بھی آپ تلاوت کا آغاز کریں تو سب سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے، تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے. تجوید کے ساتھ. اب تجوید کیا ہے؟ عربی میں جب آپ حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی کے لیے کچھ مخارج ہوتے ہیں. مخارج کا مطلب ہے خارج ہونے کی جگہ، مین کہ ان حروف کو آپ نے خارج کیسے کرنا ہے، اور اس کا علم تجوید کہلاتا ہے. تجوید کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کلام کی اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے. آپ تلاوت بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو وہ سننا واجب ہے. لہٰذا جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے دیکھے کہ اس کے تلاوت کرنے سے کسی کے آرام میں خلل تو نہیں آئے گا یا کوئی کام میں مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو اگر ایسا ہو تو آپ تلاوت دھیمے لہجے میں کریں، آہستہ سے کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے، سجدہ تلاوت والی آیت پر سجدہ کرنا چاہیے. ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی سجدہ تلاوت والی آیت آتی ہے کہ قرآن میں
کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کے اوپر وہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی آداب آنے چاہیے کہ سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے جی۔ جب تلاوت کی جا رہی ہو تو سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے جا رہے ہوں تو یہ غور کرنا چاہیے کہ آیات کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کو صرف اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کے ترجمہ کو بھی پڑھیں اور اس کے ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا ہماری نیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہماری نیت ہو کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جنت کی خوشخبری والی آیات، بہت ساری آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، عذاب والی آیات ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری والی آیات بھی دی ہیں کہ جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کو جنت ملے گی اور اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ تو جب یہ آیات پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ جنت عطا فرما اور ہمیں بھی اعلیٰ مقام، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جب غضب والی آیات ہوں وہ آپ پڑھیں تو پھر اس سے خوف زدہ ہوں، اس سے سبق لیں کہ گزشتہ امتوں کے اوپر کن وجوہات کی بنا پر عذاب آئے، اور یہ خوف اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں کہ ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال کیے تو کہیں جہنم میں نہ جھونکا دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جہنم سے بچنے اور اللہ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور لاسٹ ہے، تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تلاوت کے آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، بڑوں کے لیے، مرحومین کے لیے آپ دعا مانگیں اور ان کی بھلائی کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے قرآن مجید پڑھنے کے چند آداب، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام لوگوں کو، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کو ذہن نشین کرنے چاہیے اور قرآن پڑھتے وقت ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم باقاعدہ طور پر اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور گریڈ 6 کی جو بک ہے اس میں پہلا ٹاپک ہے سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے آغاز ہے اور اس کا کچھ پس منظر ہے، وہ پس منظر میں بیان کر دیتا ہوں۔ تلاوت کی ترتیب
کے آغاز اعتبار سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ تلاوت کی ترتیب کے آغاز اعتبار سے سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں تو جو آغاز ہوا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوا ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، اس کا سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اس کا مشہور نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض روایات کے مطابق سورۃ الفاتحہ کو مکی صورت بھی جانا جاتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق اس کو مدنی صورت جانا جاتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو مکی صورت ہونے کے اعتبار سے اور مدنی صورت ہونے کے اعتبار سے یہ سبع مثانی کہلاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الصلاۃ ہے کیونکہ اس کی ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں ہم۔ اس کا نام سورۃ المناجات ہے کیونکہ اس صورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جب ہم دعا مانگیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس انداز سے دعا مانگنی ہے، اس لیے اس کو سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الشفاء ہے کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے کتنے فوائد ہیں، کتنے جو ہے اس کے فائدے ہیں ہماری زندگی کے اوپر، اگر ہم اپنی ذات کے اوپر اس کو لاگو کر لیں تو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی مریض ہو تو اس کو دم کر کے دیں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی دوسری صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن میں اتری۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت 4 آسمانی کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ٹھیک ہے، 2 نور، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے شخص پر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ سورۃ الشفاء ہے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی خیال دعا مانگنے کا طریقہ کی تعلیم ہے، مطلب اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ کس وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہے، کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، وہ لوگ کہ جو اللہ کی ذات کے آگے محبوب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، یہ دعا ہے۔ پورا قرآن مجید صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ ایسے تو پورا قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن چونکہ اس صورت میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ
اے اللہ دعائیہ کلمات ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے اور پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے کہ ہم نے دعا کی ہے اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کیونکہ وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے، لہٰذا تمام تعریفیں اسی کے لیے مختص ہیں۔ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو بدلہ کے دن کا مالک ہے، بدلہ کے دن قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یہ دعا ہے، یہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ وہ جن پر غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اب ہم دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، جن لوگوں کو تو نے محبوب کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر کہ جن کے اوپر تو غضبناک ہوا یا جن سے ناراض ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ کیا مطلب کہ یا اللہ ہمیں ایمان کے راستے پر چلا، ایمان کے راستے پر موت دے، اور ہمیں گمراہ یعنی شیطان کے راستے سے بچا لے، اور تاکہ ہم شیطان کے شر سے دور رہیں اور اس کے چنگل میں نہ پھنسیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے گریڈ 6 کا ترجمہ القرآن کی پہلی صورت پڑھی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کلاس 7 کی جو پہلی صورت ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔